لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق واستغفركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بما تصنعون. الصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله وأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية ولا أعدائهم المنيب من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم والصلوات. دعائیں پروردگار عالم والدین کے ذکر کا اہتمام اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. جناب مرحوم مفعول پیر سید بشیر شاہ جی جو کہ معمول عالمی ہیں سید الدار شاہ جی کی پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. مالک ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. پروردگار شعبان اور مولا حسین کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. پروردگار تلاوت قرآن حدیث کتاب کے صدقے میں جو ہمارے بزرگوں نے بھی پڑھی ہے اور مولا کا ذکر بھی صاحب کے صدقے میں کیا ہے اس پاک ذکر کے صدقے سے جو مجھ سے پہلے ہو چکا ہے یا میرے بعد ہوگا مالک اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. خصوصی دعا ہے آپ سے گزارش ہے جتنے آپ تشریف ہیں نبی پاک اور ان کی پاک آل کا واسطہ دیتے ہوئے سارے بزرگ بھائی مل کے اس دعا پہ آمین کہیے. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما. پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا غداری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت اس دعا کی فرمائے. بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے. یہاں کیمرے کے آگے ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. جو بھائی کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں نظر اللہ نیاز حسین مولا حسین بادشاہ کے نام کے صدقے میں اٹھ کے آگے آ جائیے کیونکہ یہ والی ساری جگہ خالی ہے. جتنے بھائی بالخصوص کیمرے کے پاس تھوڑا سا قریب کریں گے اللہ آپ کو سلامت رکھیں. جو بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں صرف ان سے گزارش ہے باقی پیشہ اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں. بزرگ ہیں تو چلو کوئی بات نہیں جو تندرست ہے جوان ہے ان سے گزارش ہے تھوڑا سا بھائی جان آپ جو دو بھائی بیٹھے ہیں میرے بھائی زیادہ ہے آواز تھوڑا ہلا رہے رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اور محمد و آل محمد صلوات. اگر تھوڑا سا 10 منٹ پہلے آ جاتے پھر آپ کی باری تھی. اچھا مالک آپ کے ساتھ ایک ہی بات ہے میں پڑھوں آپ کو. آج کی جو پاک مجلس ہے یہ ایک سید مرحوم کی شادی ہوتی ہے اور ایسی جو مجالس ہوتی ہیں ان میں شیعہ بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں اہل سنت بھائی بھی ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چند لمحے اس طرح کی گفتگو ہو جو دونوں بھائیوں کو قابل قبول ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی گفتگو جس پہ نہ کسی شیعہ کو انکار ہے نہ کسی سنی کو انکار ہے. وہ گفتگو صرف اللہ کا قرآن ہے. اس بار کا بھی دوسری ڈیوٹی ہے اور میں نے یہ محسوس کیا ہے
کہ یہاں جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ بادشاہ تو کم ہی دیتے ہیں، بولتے تھوڑا ہی لیکن سنتے بڑے لوگوں سے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ بھی ایک اچھا سائل ہے، ضروری نہیں ہے کہ زیادہ شور ہو تو وہی زیادہ مجلس ہوتی ہے۔ کام کی بات بندہ کرے، اچھے طریقے سے سنیں، یہ بھی مجلس ہو جاتی ہے۔ ایک مہربانی کیجیے بس، روحانیت میں اضافے کے لیے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے جناب پیر شبیر شاہ جی اور ان کے علاوہ بشیر شاہ جی اور علاوہ جتنے اور اس علاقے کے مرحوم ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے 14 معصومین میں بلند ترین سلوات پڑھ دیجیے۔ اجازت آپ کو سلامت رکھے۔ 2-3 پیغام بھی میں نے دینے ہیں اور کچھ آیات مجیدہ قرآن کی پیش کر کے پھر میں اپنے عزت والے بھائی کو نمبر دیتا ہوں۔ پروردگار ایسی کون سی کتاب ہے جس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں ہے؟ بھائی جان تھوڑا سا ٹاٹا بند ہے آواز میں، یہ تھوڑا کم کیجیے، تو آواز چھوٹا ہو کیونکہ جتنا ہمارا ماحول ہے اتنی آواز ہے، زیادہ ہو تو پھر وہ شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ مہربانی مالک تیری کتاب کتنی سچی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں۔ اللہ کو سلام مالک اس کتاب میں ہے کیا؟ پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ فرمایا ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے۔ پروردگار یہ قرآن جو سچا ہے اور جس میں پوری کائنات کا علم ہے، مالک یہ بتا کہ یہ قرآن 12 مہینوں میں نازل کس مہینے میں ہوا؟ محرم میں آیا، سفر میں آیا، ربیع الاول میں آیا، ربیع ثانی میں کب آیا؟ پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم نے اسے ماہ مبارک کے رمضان میں نازل کیا۔ پروردگار رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، یہ بتا یہ دن کو آیا ہے یا رات کو آیا ہے؟ پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ ہم نے اسے ایک ایسی رات میں نازل کیا، مہمان آتے رہیں گے، ہم نے اسے ایک ایسی رات میں نازل کیا جو رات مبارک ہے، لیلۃ مبارکۃ۔ پروردگار اس مبارک رات کا کوئی نام بھی ہے؟ پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ وہ رات کیسی ہے؟ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اچھا پروردگار اتنی عظیم کتاب ہے قرآن، مالک یہ بتا کہ قرآن خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا؟ پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نازل بہ الروح الامین۔ ہم نے اسے جبریل کے لیے نازل کیا۔ پروردگار تیرے پاس کروڑوں فرشتے ہیں، جبریل کیوں؟ فرمایا قرآن میں طاقت اتنی ہے، کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات کیا ہے اس قرآن کو ٹچ کر سکے، اس لیے ہم نے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اچھا پروردگار اتنی طاقت ہے تیرے قرآن میں کہ سوائے جبریل کے کسی اور میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو چھو سکے؟ مالک یہ تو بتا تیرے قرآن میں کتنی طاقت ہے۔ پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس قرآن میں اتنی بڑی پاور ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے ذاکر صاحب تو وہ پہاڑ حیبت الہیہ سے، قرآن کی عظمت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس میں یہ ہمت نہ رہتی کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ پروردگار یہ جو پہاڑ ہے یہ تو زمین کی میخیں ہیں، ان کی وجہ سے زمین قائم ہے، زلزلوں سے بچانے والا زمین کو پہاڑ ہے۔ پروردگار ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جی فلاں شاہ صاحب جی وہ تو عزاداری کے پہاڑ ہیں، فلاں ذاکر صاحب وہ تو قصیدوں کے پہاڑ ہیں، فلاں مولوی صاحب وہ تو علم کے پہاڑ ہیں، فلاں چودھری صاحب وہ سخاوت کے پہاڑ ہیں۔ پروردگار ہمارے علاقے میں تو پہاڑ ایک طاقت کا نام ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ پہاڑ میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو اٹھا سکے، تو پھر پروردگار یہ بتا وہ کون سی طاقت والی چیز ہے جس نے آرام کے ساتھ قرآن کو اٹھا لیا؟ تو میں پڑھ قرآن، میرے خیال ہے آپ کے ساتھ میں بولنا واجب ہو جائے گا۔ میں پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نازل بہ الروح الامین، اور وہ 2 جہاں سے زیادہ طاقتور
بطول کے بابے کا دل ہے، وہ حسین کے نانے کا دل ہے. مالک آپ کو سلامت ہے کہ بابا جی وہ سیدہ زہرا کے بابا کا دل ہے جو اتنا پاورفل ہے کہ جس نے آرام کے ساتھ قرآن کو اپنے قلب مطہر میں برداشت کیا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شیعہ سنی دوستوں، یہ وہ قرآن ہے کہ پہاڑ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس قرآن کی پاور کو برداشت کرے جسے تصدیٰ کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے دل میں برداشت کیا. پروردگار میرے نبی کے ہاتھ موجود ہیں، میرے نبی کے کان موجود ہیں، میرے نبی کے کندھے موجود ہیں، میرے نبی کا سینہ موجود ہے، میرے نبی کا پاک سر موجود ہے، میرے نبی کی آنکھیں موجود ہیں. پھر وجہ کیا ہے؟ تو نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ قرآن نازل نہیں کیا، تو نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ قرآن نازل نہیں کیا، تو نے مصطفیٰ کے سر پہ قرآن نازل نہیں کیا، تو نے مصطفیٰ کی آنکھوں پہ قرآن نازل نہیں کیا، تو نے مصطفیٰ کے ہونٹوں پہ قرآن نازل نہیں کیا، تو نے مصطفیٰ کے گلے پہ قرآن نازل نہیں کیا. اگر نازل کیا بھی تو مصطفیٰ کے دل میں ہو سکتا ہے. آپ سارے اسی فکر میں بول پڑے اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر دوسرے کیجیے گا. پروردگار مصطفیٰ کے دل ہی میں قرآن کیوں آیا؟ میں کائنات کے حرامی منا کو سمجھا رہا ہوں کہ سیدوں کے نانے کی توہین نہ کرنا. وہ جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہلکے بخار میں ہی ذہان ہو جائے. سب سے بڑا اعتراض ہی شیعہ ممبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذاکر کو قرآن نہیں آتا. نہ اللہ بتا دیں بھائی، ہمیں یہی کہا جاتا ہے نا سعودی بھائیوں، بتائیے یہی کہا جاتا ہے کہ شیعہ کا ممبر پہ جائیں جی بڑا چاہتا جائے لیکن ان کو قرآن نہیں آتا. اور دیکھیے میں نے آپ کے سامنے قرآن شروع کیا اور میں کھڑے 10-12 آیتیں ہو گئی ہیں، اتنی اور پڑھوں گا اور میں جلدی سے اپنے بھائی کو پڑھ لیتا ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. تو قرآن آیا قلب مصطفیٰ پہ. قرآن کون لایا؟ آواز تھوڑا ہے. چلے میں نام لیتا ہوں، میں نام لیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے میں نے ٹھیک نام لیا؟ حضرات قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ذاکر صاحب اس کا مطلب سارے بیدار بیٹھے. چلے الحمدللہ سارے بیدار ہیں. تو جی میں نے کہا کیمرے کے سامنے کہ قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو میرے بزرگ فرما رہے نہیں یہ مولوی صاحب ایسا نہ کرو، جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام ہے. تو پھر مولوی صاحب شرم نہیں آتی ہمیں کافر کہتے ہوئے کہ شیعہ کافر ہے؟ قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے قرآن بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ آپ کو سلامت ہے، خدا آپ کے آپ کو سلامت ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لانے والے شادی قرآن کہاں لائے؟ مصطفیٰ کے دل کے قلب مصطفیٰ پہ. اب چیک کرتے ہیں کہ سرکار کی معرفت کا معیار کیا ہے. یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں جا کے پڑھا جائے تصدیٰ کے ساتھ سنتے ہیں کیونکہ بڑی اچھی یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ایک جگہ ہے گجرانوالہ میں مدو خلیل، وہاں تقریباً سارے چودھری صاحب آنا ہے نواب چوک گجرانوالہ میں وڑائچ اور جگ. تو مجھے وہ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا سنتے ہیں. ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ بات کو سنتے ہیں. خمسہ پڑھ رہا تھا، میں تیسری رجوانی پڑھی تو میں نے کہا بابا جی مجمع تو بہت زیادہ ہو گیا، کل تھوڑا تھا، پرسوں تھوڑا تھا، آج تو بہت زیادہ ہو گیا، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے. تو کہا بڑا بہت. تو میں نے کہا پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ بابا جی نے جواب دیتا کہ انہوں نے تک یاد ہے ڈاکٹر صاحب شاید وہ بابا نے آتے ہیں کہ لہٰذا کو ترے سونا پڑنا پیا جی اصل ہی بولنا تو تینوں کا نکلا ہے. ایسا مطلب بھی کبھی ہمیں ملتا ہے اور یہ بھی ایک اچھی روایت ہے کہ توجہ کے ساتھ بات کو سن رہے. ہاں اگر بات حق ہو، قرآن کی تائید میں ہو، آل محمد کی تائید میں ہو تو پھر بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہیے، اتنا کافی سال سو کی میرے سے مالک آپ کو سلامت رکھے. قرآن آیا قلب مصطفیٰ میں، قرآن لایا جبریل، قرآن بھیجا خدا نے، خدا نے بھیجا، جبریل لایا، مصطفیٰ کے دل پہ آیا. اس قرآن میں طاقت کیا ہے؟ پہاڑوں کو ہٹا دے. اس قرآن میں علم کتنا ہے؟ 2 جہان کا علم قرآن میں. اس کا مطلب ہے میرے مصطفیٰ کا دل شاہی وہ پاک منبع ہے، وہ پاک مقام ہے جہاں پر اللہ نے
قرآن کو نازل کیا وہ میرے مصطفیٰ کا دل ہے. یا رسول اللہ شیعہ بھی بیٹھے ہیں, سنی بھی بیٹھے ہیں, آپ کو آپ کے صحاب کا واسطہ اتنا تو بتائیے جہاں قرآن آیا وہ آپ کا دل ہے, یہ آپ کا دین کیا ہے؟ فرمایا 73 فرقے کی کتابوں میں لکھا ہے الفاطمہ تو قلبی, میرا دل زہرا ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مجھے محمد کا دل زہرا ہے. اچھا آپ نے جملہ سنا ہوگا, ذرا مجھے بتائیے گا آپ کی پنجابی کا آپ کے ماحول کے مطابق فکرہ کہوں. لوگ کہتے ہیں جیسے مجھے شاہ جی کہہ رہے تھے مجھے تو بھائی صاحب چاہ پینی تھی, تو شاہ جی پتا آگے سے کہا جاتا ہے نا کہ شاہ جی ایک دل کرتا پینا ماں تو ایک دل کرتا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا مجھے مل کے بتائیے انسان کے پاس دل ہے کتنے؟ تو بتا کتنا رہا ہے؟ دل کرتا ہے کرنا, دل کرتا ہے کرنا. اس کا مطلب ہے انسان وہی کرتا ہے نا جو, تھوڑی بات آئیے, انسان وہی کرتا ہے نا جو اس کا دل ہے. مہربانی جتنا مرضی رسول سے پیار کرو وہ اپنی جگہ ہے, رسول اس پہ راضی ہے جس پہ رسول کا دل راضی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ اپنے دل سے کہتے ہیں یا نبی یا نبی یا رسول یا رسول, لیکن بھائی جان رسول پاک تو کہہ چکے ہیں الفاطمہ تو قلبی, میرا دل زہرا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن بھیجا. بابا جی ایسی گفتگو بھی ہونے دینا نہیں کبھی کبھی. اللہ نے قرآن بھیجا تاکہ صاحب جبریل قرآن لایا, مصطفیٰ کے دل پہ آیا. لو جی توجہ کے ساتھ اگر میرا فکر سن لے میں سمجھوں گا میرا مشن پورا ہو گیا, میرا پیغام پورا ہو گیا. مجھے مل کے بتائیے پروردگار قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے. Am I right? میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے. جب قرآن, یا اللہ میری مدد کرنا ہر بندہ کا پیغام پہنچ جائے, جب قرآن آیا ہماری ہدایت کے لیے ہے, یہ نازل مصطفیٰ پہ کیوں ہوا؟ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں اور ہر بندہ سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اور لائیو بھی چل رہی ہے. ہر بندہ یہ بھی چیک کرے گا نا کہ شیعہ کی میں آتا ہے. تو آپ سوچے رکھیے گا قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے, نازل مصطفیٰ پہ کیوں ہوا؟ اللہ کرے میں آیت سے جواب دوں اور سارے آپ بول پڑے. میں پڑھ سنا نحل 16 آیت کا شان 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اللہ کرے آپ سارے بول پڑے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے نازل کیا کہ تو صحابہ کو بتا اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہم نے تجھ پہ اس لیے نہ, پھر قرآن بھی سن لیے, پھر قرآن کہیں پتہ شادی 2-4 بندے ایسے ہی نام ہے وہ سمجھ رہے کہ اشارہ کو معافی بتا جاتا ہے کیونکہ شیعہ تو اتنا قرآن پڑھتے نہیں. شادی پیغام ایسا سمجھایا گیا ہے لوگوں کو کہ شیعوں کو پاس نہ علم ہے, نہ عمل ہے, نہ عقل ہے, نہ شکل ہے, نہ قرآن ہے. حالانکہ رب کعبہ کی قسم ہم سے بہتر کوئی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا چونکہ ہمارے پیروں کے گھر آیا ہے. ہمارے پیروں کے گھر قرآن آیا. تجھے گل سمجھے نہیں, ہمارے پیر قرآن والے گھر نہیں آئے. بھائی جان ہمارے پیروں کے گھر قرآن آیا ہے, لوگوں کے پیر بعد میں آئے ہیں. ہمارے پیر قرآن سے پہلے کے پیر ہیں. میرے خیال سمجھ نہیں بات. بھائی جان ہمارے پیر قرآن کے بعد والے پیر نہیں, ہمارے پیر ایسے ہیں کہ وہ جو کرتے رہے وہی قرآن بنتا رہا. ہم سے بہتر کون جانے قرآن کیا ہے؟ خدا کی اپنے کے ساتھ قرآن ایک ظاہر صاحب علم ہے اور علم ملتا ہی آل محمد کے دروازے پہ ہے. اس لیے کچھ لوگ شاید حیران ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر سے ہوئی ہے اور 18-20 آدمی تو ہو بھی گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی میں ایک اور پڑھوں گا آپ کو حیران کرنے کے لیے. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ابھی ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے نازل کیا کہ تو لوگوں کو بتا اللہ کیا کہہ رہا ہے, کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اے میرے ہاتھوں بندے نے جے لطف آئے دل پہ جا کے کان بجے پھر سونی آواز میں پڑھتا کہے ابھی تو بتا کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ شادی
ذاکر صاحب یہ آیت نہیں، یہ تماچا ہے اس سوچ پہ جس نے کہا تھا کتاب کافی ہے۔ بابا جی مالک آپ کو سامنے کتاب کافی نہیں ہے، کتاب محتاج ہے محمد کے بیان کی۔ تھوڑی کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب تک حسین کا نانا اپنی پاک زبان کو حرکت نہ دے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پروردگار 15-20 آیتیں ابھی ہوئی، اتنے ابھی منٹ نہیں ہوئے جتنے میں نے آیتیں پڑھی ہیں۔ مالک توجہ سے سننے والا اجمع بیٹھا ہے، مائک آن ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ پروردگار ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ 15-20 آیتوں کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں کہ قرآن جس میں کائنات کا علم ہے، جو پاورفل ہے، یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے، جبریل لایا ہے اور مصطفیٰ کے قلب پہ لایا ہے، اور یہ قرآن محتاج ہے مصطفیٰ کے بیان کا۔ اب ایک مہربانی فرما، یہ بتا کہ تیرے مصطفیٰ کے بیان کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ تیرے مصطفیٰ کا بیان کا طریقہ میسر کیا ہے؟ ذرا مجھے مل کے بتائیے، کوئی نماز ہفتہ ہے؟ کوئی نماز ہفتہ ہے؟ نماز سوال، نماز سوال، ذاکر صاحب نماز مندر ہے، نماز اسٹیشن کے صاحب بہت طرح سے بندے چلو سی نا، اس کا مطلب ہے نماز بہت بھی جمعرات بھی۔ بابا جی کون سی نمازیں؟ اونچی بول نمازیں، نمازیں جمعہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جیسے ایک ہفتے میں جمعہ، اتوار، سوال، منگل، بدھ، جمعہ ہوتا ہے، ہفتے میں جمعہ ہوتا ہے ساتھ، اسی طرح قرآن کریم کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے، اور 154 میں سے اس کا نمبر ہے 62، اور میں اس کی دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں کیمرے کے سامنے تاکہ میں بتاؤں، میں واضح کر سکوں سجدوں کا مطلب کیا ہے۔ مذہب شیعت میں مصطفیٰ کا جو قرآن محتاج ہے تو بیان مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا سنا میرے محمد کے ساتھ جملہ لگا، میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ کتنے کتنے سید بیٹھے ہیں انہیں پتہ لگ گیا، ویزکیہم، اور یہ میرا مصطفیٰ ہے نا، یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے، یہ جو میرا مصطفیٰ ہے نا، سب کے نام یہ پلیت لوگوں کو مثال دے کے زیادہ مزہ ہوتا ہے۔ ایک بندے نے اتوار والے دن کلمہ پڑھا، بتائیے پہلے وہ ہندو تھا، بتائیے اب پاک ہوا یا نہیں؟ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے سیدوں کے نانے کے نام میں اتنی برکت ہے کہ پلیت بندہ پوچھیے آپ کو، پلیت بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ اتوار والے دن شاہ جی، میں منت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آپ کے مزاج کا پتا ہے، ریکویسٹ سمجھ لیں، ترلا سمجھ لیں، ہلکا سا بولیے گا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ وہ جو میں نے نہیں نہ کہا وہ بھی آپ تک پہنچ گیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے آپ نے ہلکا سا بولنا ہے۔ اتوار والے دن بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاہ جی پڑھ کے پاک ہو جائے، بدھ والے دن وہی حرام زادہ کہے میں محمد جیسا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ پاک ہوا ہی نہیں، اب بھی پلید ہے۔ کوئی اللہ کے بندے جن کے نام کے صدقے میں پلید پاک ہو جائے، کیا وہ ہم جیسے ہوں؟ بابا جی جن کے نام کے صدقے میں ذاکر صاحب پلید بندہ پاک ہو جائے، یہ جہاں بیٹھے بابا جی، یہ امام باقر کا مسجد ہے اور سامنے کیا جناب کو پتا ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اس بندے کو جس نے بڑی سونی فنڈ رکھی ہوئی ہے اس بات کی کہ وہ مسجد ہے، یہ بات ہے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ سامنے مطلب اس لیے کہ امام بارگاہ اور مسجد کے احکام میں فرق ہے، اور اسی میں آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا کہ جو سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے مفتی، بہت بڑے بڑے مفتی، قیمتی نہیں مفتی، جو یہ کہتے ہیں کوئی مائی کا لال شیعہ ثابت تو کرے کہ اماموں نے امام بارگاہ بنائے تھے،
مسلمانوں کے وقت میں امام بارگاہ اس لیے نہیں بنے تھے کیونکہ جہاں امام بیٹھے وہی بارگاہ ہے. جہاں امام بیٹھتے ہیں نا وہی تو بارگاہ ہے. امام یہاں بیٹھے یہ بارگاہ, امام دلی بیٹھے وہ بارگاہ, امام جہاں چلے تھے امام کی بارگاہ, یعنی ایسی جگہ جہاں امام کی بیٹھ کے جائے تو جب امام موجود ہے تو امام بارگاہ بنانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جہاں امام بیٹھتے ہیں وہی کیا ہے. اب دوسری بات کہ ہم نے مسجد اور امام بارگاہ کو الگ الگ کیوں بنایا, میرے والد دھیان نہ کر سنا ہے بھائی, اس لیے بنایا ہے کہ مسجد میں بغیر غسل کے جانا حرام ہے. ایک بات. نمبر 2, عورت ان دنوں میں جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اس کا مسجد میں داخلہ حرام ہے. کتنی باتیں ہوئی؟ ایک میں نے مردوں کی بات کی, ایک عورتوں کی بات کی. اب تیسری اس دونوں سے بڑی بات, کسی بھی غیر مسلم کافر کا مسجد میں داخلہ حرام ہے. میں اپنی تینوں باتیں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سمجھ نہیں آئے. مرد پہ غسل واجب ہو اس کا مسجد میں جانا حرام. عورت کو نماز کی چھٹی والے دن ہے, عورت کا مسجد میں جانا حرام. اور غیر مسلم جو پاک رسول کو اپنا رسول نہیں مانتا اس کے لیے مسجد میں جانا حرام ہے. اللہ کرے سارے بولو تو لطف آئیے پہلی شمار ہے. اسی لیے ہمیں مولا نے کہا کہ امام بارگاہ بناؤ تاکہ وہاں ہر کوئی آ سکے, عیسائی بھی آ سکے, ہندو بھی آ سکے, سکھ بھی آ سکے, اور کسی بھی حالت میں کوئی ہو وہ آ کے ذکر سن سکے. چونکہ ذکر سنے گا تو ہو سکتا ہے وہ پاک ہو کے مسجد میں آنے کے لائق ہو جائے. اور بھائی سمجھ آئی بات کی, اس لیے ہم نے امام بارگاہ الگ بنایا ہے. یہاں بھی وضو کر کے آنا ثواب ہے, یہاں بھی نہا دھو کے آنا ثواب ہے, لیکن اگر امر مجبوری جیسے آپ نماز جنازہ کے احکام میں پڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں وضو ضروری نہیں ہے, اور عجیب بات ہو آپ کو نماز جنازہ میں غسل بھی ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی حالت میں ہو آپ جا کے نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ دعا ہے. اسی طرح سے امام بارگاہ کا بھی یہی حکم ہے. اگر آپ نہا کے آئے تو بہت بہتر, لیکن اگر بامر مجبوری آپ کو ویسے بھی آنا پڑے تو آپ آ سکتے ہیں. میرے عزیزوں مسجد کے احکام اور ہیں, مسجد کے احکام اور ہیں, مسجد کے احکام اور ہیں. اسی لیے بڑے بڑے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. پیغمبر اعظم کو فون آیا, میرے حبیب جتنے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں سب کے بند کر دے. پروردگار ان کا بھی ہے, ان کا بھی ہے, اور ان کا بھی ہے. فرمایا مجھے پرواہ نہیں, ان کا بھی بند کر دے, ان کا بھی بند کر دے, ان کا بھی بند کر دے. شاید لوگ ہمیں کہتے ہیں شیعہ تم جب بھی مانگتے ہو علی سے مانگتے ہو, علی سے مانگتے ہو, علی سے مانگتے ہو. بیٹا چاہیے وسیلہ کا, علم چاہیے وسیلہ کا, ہدایت چاہیے وسیلہ کا, قرآن چاہیے وسیلہ کا. جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہو علی کا راستہ کیوں دیتے ہو؟ اور بھائی اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھ, اللہ نے کہا جو دروازہ میرے گھر میں کھلتا ہے وہ سارے بند کروا دو, فقط 2 دروازے کھلے رہے جو ہر وقت وہاں ہے, وہ یا نبی کا نام ہے یا علی. شادی جب اللہ نے اپنے گھر میں دوسروں کا دروازہ ہی بند کر دیا تو ہم پاگل ہیں کہ بند دروازوں کو ٹکرے مارتے تھے. بھائی دلے جی ایک پسرور کے پاس نا جہاں وہ موٹر وے کے انٹرچینج ہے دیدو والی, اس کے آگے پمپ ہے, وہاں میں ظہر اثر کی نماز پڑھنے کے لیے رکا. میں کہا ساتھ میں تیل بھی ڈلوا لیتے ہیں. تو میں اس وقت لباس کالا تھا, محرم کے ایام تھے. میں جب نکلا تو کچھ بھائی کھڑے تھے, میں تو بھائی کہوں تو ان کو میری وضع کھٹا دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ بندہ خطرناک ہے. انہوں نے اس بات سنی کیا رکھا ہے ہر وقت علی حسین علی حسین علی علی حسین حسین. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے جب ہم آپ کے پیروں کو مانتے ہیں آپ کو کیا تکلیف؟ اسی طرح سے یہی رہ جاتا, یہی کیا. میں نے کہا بھائی آپ یہاں آئے تھے ذات کے ساتھ, کہتے ہیں تیل ڈلوانے پیٹرول کے لیے.
میں نے کہا وہ دیکھیے سامنے دکان ہے نا, سامنے دکان تھی سبزی کی, بہت بڑی دکان تھی. میں نے کہا وہاں سے جا کے دیکھ رہے ہیں یہاں کیوں ہے. وہ گل سنا تو کیا آتا اگے سنیا سی ذاکر پاگل ہو گیا, اور آج میں نے دیکھ لیا. وہ تمہیں عقل نہیں ہے, وہ پیٹرول پمپ یہ ہے, وہ سبزی کی دکان ہے, تیل یہاں سے ملے گا وہاں سے نہیں ملے گا. میں گل کی تھی تو کچھ فائدہ کر بولے, میں نے کہا پائیدر پاک کی قسم ہم کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہتے کہ علی حق ہے حسین حق ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں انسان لعنت ہے جنت, پائیدر پاک کی قسم وہ صرف یا علی سے ملتی ہے یا اس کے بیٹوں سے ملتی ہے. اگر کسی اور دروازے پر جنت ہے تو مجھے پتا کہ شادی 2019 میں بعد ہی یہاں مجھے پتا ہے کہ ہمارے اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں, جو بندہ جھوٹ بولے خدا کے سنا. اچھا بابا جی میں نے وہاں بیٹھ کے دیکھا ہے یہ اعراب ٹھیک نہیں لگا ہوا تھا, نیچے کی آیت تطہیر, تو یا تو اس کا بینر چینج کر دیجیے یا پھر اس کا اعراب ٹھیک کیجیے. وہاں بیٹھ کے میں نے پڑھا ہے, ذرا دیکھیے گا آیت کو, انما یرید اللہ ہے لکھا ہوا ہے تو یہ ہے غلط ہے. اس میں یرید ارادہ یرید فعل ہے اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے, تو یرید اللہ ہو فاعل مرفوع ہوتا ہے, یرید اللہ ہو ہونا چاہیے, یعنی لفظ اللہ کے اوپر ہو. ہے والا وہ غلط ہے, یا اس کو ہے کو ہو بنائیے یا پھر اسے بیٹر کو چینج کروا دیجیے, کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو پھر ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور وہ کئی اندر میں شیان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے بہت یہ صحیح ہونا چاہیے. شادی آپ کسی ذاکر صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ آپ علی گڑھ ولی اللہ پڑھتے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا ماتم آپ کا روزہ کیا قرآن میں ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں, اس سے پوچھیے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کہاں قرآن میں ہے, وہ کہتا ہے. روزہ آپ کا بابا جی قرآن میں وہ کہتا ہے. اب وہابی کے پاس چل رہی اس کے جناب آپ بتائیے آپ کا نماز روزے کا ٹائم حج وغیرہ سارے قرآن میں ہے. پائنٹل پاک کی قسم ہر کوئی کہے گا, شیعہ کہے گا میری نماز روزہ میرا پورا دین قرآن کے ساتھ ہے, سنی کہے گا میرا پورا دین قرآن کے ساتھ ہے, شادی وہابی کہے گا میرا پورا دین قرآن کے ساتھ ہے. مولوی سارے بول رہے ہیں مولوی صاحب سارے پہ قرآن لا کے بتائیے, آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ قرآن کے ساتھ ہے, کبھی قرآن سے بھی پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ بابا جی خدا کی قسم ایک ہی نام ملتا ہے, لال ممبر صاحب اللہ آپ کو عزت مزید دے, ذاکر صاحب ایک نام ملتا ہے القرآن و علی قرآن, کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن. میرے عزیزو یہ جو پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے نا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, آپ سن کے نا سن کے عادی ہو گئے ہیں, یا یوں سمجھیے سن کے سن ہو گئے ہیں. ایک گل ہے تو جب ایک سانو پتا نہیں ملا, سانو مجھے نہیں پتا, ساری دنیا کو پتا ہے علی قرآن کے ساتھ. آپ سے خصوصی دعا چاہتا ہوں, مولا آپ کو سلامت کیا عظیم نظر ہے, میں آپ سے دعا چاہتا ہوں. شاہ جی ایک ایسی بات ہے جی سانو نہیں پتا, یہ مولوی صاحب نے کو آپ یہ دسنا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ ہے, سانو نہیں پتا ہے. اور پائنٹل پاک کی قسم آپ کو پتا ہوگا لیکن آپ نے غور نہیں کیا. اور پیغمبر اعظم کا فرمان ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, میرا منہ مائع کے ساتھ ہے, اسی طرح علی قرآن کے ساتھ ہے. اب وہاں کھڑے ہو کے جو مجھے کوئی مارے گا وہ جیسے مجھے لگے گی ویسے مائع کو لگے گی. اس کا مطلب ہے جو بندہ علی سے جنگ کرتا ہے وہ علی سے نہیں کرتا. مشکل ہے چاچا جی, جو بندہ علی سے جنگ کرے وہ علی سے نہیں کر رہا, وہ قرآن سے کر رہا ہے, اور جو قرآن سے جنگ کرے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. آئیے میں آپ کو, میں نے ابھی 15-20 سال پڑھی ہے نا, ایک حوالہ سنجیے حدیث کا. شادی مدنی چینل میرا بڑا پروگرام تھا کچھ پڑھنے کا, مجھے بابا جی جیسا رک گیا میں اسی کے مطابق شروع ہو گیا. مدنی چینل پر ذاکر صاحب مغرب کی اذان سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد 2 حدیثیں آ گیا بھائی مدنی چینل پر. کیبل اور ڈش پہ مدنی چینل ہے مولانا الیاس اطاری صاحب کا, جنہوں نے پچھلے دن اس سے معاویہ بنایا ہے نا, ان کے چینل پہ پہلی حدیث آ گیا بھائی, پتہ نہیں پہلی حدیث آ گئی ہے
وَرُبَّ قَالَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. اللہ کرے آپ سارے بول پڑھیں کہ نبی پاک کا فرمان، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک کا فرمان ہے کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے. اور دوسری حدیث ڈاکٹر صاحب دوسری حدیث وہ فرماتا ہے دوسری حدیث یہ کچھ قاری قرآن پڑھنے کے لیے شادی قرآن کو منہ میں ڈالتے ہیں، قرآن ان کے حلق میں اٹک جاتا ہے، دل میں اترتا نہیں ہے. اے قرآن تو آتا ہدایت کے لیے، تو آتا جنت دینے کے لیے، تو آتا رحمت کے لیے، یہ لعنت کیوں کرتا ہے؟ یہ اٹکتا کیوں ہے؟ یہ لعنت کیوں کرتا ہے؟ یہ اٹکتا کیوں ہے؟ یہ لعنت کیوں کرتا ہے؟ یہ اٹکتا کیوں ہے؟ تو قرآن کے حوالے کی زیادہ کوئی تمہاری یہ جان نہ پاؤ کہ تو نے مصطفیٰ کا فرمان سنا القرآن و علی ہے، علی جمال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اور جو بھی مجھے پڑھنے کے لیے منہ میں ڈالتا ہے میں اندر جان کے دیکھتا ہوں، اگر اندر علی ہے تو ادھر جاتا ہوں، ورنہ لعنت کر کے نکل جاتا. مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحیح تھا، آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ٹائم کافی صحیح ہو میرا خیال کافی ہو گیا. میرے بھائی جان بھی پڑھنا ہے، مالک ان کو بھی عزت دے. تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے حق کا قاسم بنوں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. شاہ جی اگر ان کا جسم کٹ بھی جائے تو نوکے نیزہ پہ سانس نہیں آتا، قرآن آتا ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ اگر ان کے مردوں کا دھڑ ساتھ نہ ہو تو بھی قرآن کی تلاوت ہے. اور اللہ سے تھوڑا سخت مجھے معاف کیجیے، اگر ان کی خواتین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو تو بھی قرآن کی تلاوت ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں مجلس پاک کا سب سے اہم جو نقطہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے قرآن حدیث کے بعد اپنے محترم سامعین کی ہدایت. تو اگر میں وہ فکرہ نہ کہوں جس کی وجہ سے آج کے ساتھوں کو میرے ساتھ سمجھوں کہ میں نے حق ادا نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ میکسیمم، 1 منٹ کے بعد 1 منٹ کا مصیبت کا شاید فکرہ میں آپ کو سلام کروں. اب چونکہ آپ کا دل بھرا ہے، آپ کی آنکھیں برسی ہیں، اسے دل موم ہو گیا نا. مجھے کہتے ہیں نا لوہا نرم ہو جائے ساتھ ماری نہیں ہوں میں وہ کام کر لوں تاکہ نوجوانوں کا دل بات بخش ہو جائے. 2 متقی پرہیزگار نمازی بندے، شریف آدمی، درویش بندے، جنرل ہماری طرح میں جنرل درویش، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ صلاح کی کہ جو ہم میں سے پہلے مر جائے گا وہ خواب میں دوسرے کو آ کے قبر کے حالات بتائے گا. ایک فوت ہو گیا ذاکر صاحب، شاہ جی 6 مہینے کے بعد مرا ہوا بندہ زندہ کی خواب میں آیا. وعدہ کسی اگلے دن کا تو کتنے لگ گئے 6 مہینے جب گزرے. ایک گل دھیان نہ سنائے میرے، 6 مہینے کے بعد جب خواب میں آیا قبر کے حالات بتانے کے لیے تو زندہ بندہ مردہ سے پوچھتا ہے باقی گلا چھڑ ایک لیٹ کیوں آیا؟ اتنا شریف آدمی، میں قرآن دینے کو تیار ہوں، ایڈا کمال کرنا لگے کھیل دے. وہ کہتا ہے ایک دن میرے گھر میں گوشت پکا تھا، میں نے کھایا. گوشت کھانے کے بعد میں اپنے محلے پہ گیا، فلاں صاحب جن کی جلیبی اور چائے والی دکان ہے وہاں میں وہاں جا کے بیٹھا. ایک گوشت کا ذرہ میرے دانت میں پھنسا ہوا تھا. سامنے جس بینچ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ایک کمال گزرا جس کے گدے پر کچھ گھاس تھی، وہ اپنی بکری میں لے کے جا رہا تھا. تو میں نے گوشت نکالنے کے لیے جاتے ہوئے گدے سے ایک گھاس کا تنکا لیا اور یوں نکالا. اتنے میں وہ گدھا بھی چلا گیا، اس کا مالک بھی چلا گیا. میں اجازت نہیں لے سکا. 6 مہینے میں اسی تنکے کی صدا بھگتتا رہا. میرے عزیزوں یہ معاملہ ہے حقوق العباد کا. اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کی نماز روزہ مس ہو جائے، کبھی قضا ہو جائے، وہ وعدہ کرتا آخر انسان ہو جاتا ہے، اس کی تو چھٹی شاید ہو جائے. لیکن اگر ہم میں سے کسی نے کسی کا حق کھایا ہے تو یاد رکھیے اس کی 14 معصوم کہتے ہیں کہ اس کی بخشش کے لیے ہم سفارش نہیں کریں گے. ہم کریم بھی ہیں مگر عادل بھی ہیں. لہذا کوشش کیجئے میرے عزیزوں، کوئی پتہ نہیں اگلے سانس کا،
میں نہیں آپ سے کہہ رہا کہ تھوڑی بھی گزارنا ہو جاتا بندہ کرتا ہے انسان نہ ہو جاتا ہے اگلا میرا روزہ تو آ گیا پتہ نہیں کوئی رکھے گا گناہ رکھے گا ہو جاتا انسان لیکن یاد رکھیے اللہ اور انسان کا جو معاملہ ہے اس میں کمی بیشی ممکن ہے انسان اور انسان کے معاملے میں چھوٹ مولا تو سلامت رکھے شام غریباں ہو گئی بی بی پاک کے بال کھل گئے ایک لفظ سے وہ شاید بتایا کہ سواب کے لیے حالانکہ شمان ہے میں نے پوچھا تھا کہتا ہے کوئی بات نہیں ایک لفظ کہہ دیجیے تو میں اس ادارے پڑھوں گا پھر میرے بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کو مفصل شمان کا ترجمہ سنائیں گے قصائد کی شکل بال کھلے عشاء کے وقت گزرا بی بی پاک نے ایک بلا تشبیہ تہجد کے لیے جب اللہ حکم نے یوں ہاتھ کر دیا یوں کیا تو پھر یوں کیا یعنی پہلے تو بی بی پاک یوں پڑھنے لگتے نا آپ ایسے لگے پھر نہیں کیا نیت نہیں مانی چہرہ پاک اٹھایا آسمان کی طرف اگر آپ نے توجہ فرمائی تو ہائی بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ہو جائے گا بی بی پاک نے عرش کی جانب دے کے کہا میرے اللہ میرے پاک نانے کا فرمان ہے جب کوئی مسلمان مومن تہجد کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے مصلے پہ گروہ در گروہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں علی کی بیٹی ریکویسٹ کرتی ہے آج کوئی فرشتہ نہ آئے میرے سر پہ چادر نہیں ہے بسم اللہ کرم مالک آپ کی ہائی فرمائے آج کے نام آج کسی فرشتے کو نہ بھیجنا بسم اللہ کرم چونکہ علی کی بیٹی اتنی مجبور ہے کہ میرے بال کھلے ہوئے ہیں میں وہ سید دادی ہوں جس کے قد سے اس کے سگے بھائی بھی واقف نہیں میری عزیز تو یہ مقام ہے آپ کو یہ دل سے مدن صاحب لا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہم آپ کو یہ سناتے ہیں نا کہ امام حسین نے آخری وقت کہا تھا بہن مجھے کوئی قمیض دے جو اتنی پرانی ہو کہ میں جانتا ہوں دشمن کمینہ ہے اور تمہیں کل میری لاش پہ آنا ہے اس لیے قمیض ایسی ہو جب بی بی پاک نے قمیض دی تو وہ بھی اتنی پرانی تھی روایت کہتی ہے فخر نہ کہو ببر نہ کہو کہ امام نے اسے جگہ جگہ سے پھاڑا جس نے نا کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو اگلی بات کیوں نہیں بتاتے کہ امام حسین نے یہ بھی کہا تھا یا اختی لا تنسلی فی صلاۃ اللیل اے میری بہن مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا کیونکہ نماز تہجد میں زندہ یا مردہ 40 لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں تو امام حسین اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بھی اپنی تہجد کی نماز میں فراموش نہ کرنا اس کا مطلب ہے حجت خدا حسین پیغام دے رہے تھے دنیا کو کہ 70 قدم میں دیکھیں گی ضربے چلتے ہوئے لیکن فوراً جو نماز مغرب آئے گی پڑھے گی کیونکہ وہ علی کی بیٹی ہے میرے عزیزوں مل کے مجھے بتائیے اگر انسان کے ساتھ وضو کے لیے پانی نہ ہو تو کیا حکم ہے جی آئیے میں آپ کو فقہ جافے کا تیمم بتاؤں ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں جبر میں نہیں ملتی لیکن ایک سید کے ساتھ موقع مل جائے تو میں بطور تحفہ بی بی پاک عالیہ کی آمد کے صدقے میں تحفہ آپ کو دے رہا ہوں ادھر دیکھیے تیمم کا یہ طریقہ ہے پاک جگہ مٹی ہو آپ کر کے بس تیمم ہو گیا سب کو سمجھ آتا ہے آپ بتائیے اگر پانی نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے شیعوں روتے کیوں ہو تیمم کیا کن سے جاتا ہے مٹی سے مٹی پہ کیا مارتے ہیں ہاتھ اگر ہاتھ ہی یوں بندے ہو آپ مجھ سے پوچھیے جائے گا تو بھائی بتا بی بی پاک عالیہ حالانکہ یہ خاندان ڈاکٹر صاحب وضو کا محتاج نہیں ہے لیکن ہمیں سکھانے کے لیے وہ وضو کرتے تھے یا نہیں اب بتائیے جب پاک سید آدمی کے ہاتھ یوں ہوں گے تو یہ کیسے ہوگا میں جو دسا سارے ہائے کرتے ہو آیتن پاک کی قسم اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جب کسی کچی دیوار کے قریب سے وہ گزرتا تھا نا تو بی پاک اپنا چہرہ مبارک دیوار پہ مارتے تھے یہ ہے شرط کے جامع یہ ہے شریعت کے وارث یہ ہے شریعت کا پیار آخری فکرہ ہے کہ میں آپ کو سلام کروں ضلع حسنین گونڈل سے لے کر سکلین گلو تک آپ کے مدد کے تمام ذاکر یہ کہتے ہیں انہا ظالمہ انہا علی دیا پترہ نو نہیں ماریا جنہ علی دیا خدا کی قسم یہ سچ ہے اور مارنے کا طریقہ یہ تھا کہ علی کے بیٹوں کے ہاتھ کاٹ کے مارا ہے علی کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے مارا ہے میرے عزیزوں اگلا فکرہ جو میں کہہ رہا ہوں ذاکر نہیں کہتے وہ سن لیجیے پائتل پاک کی قسم ابدار شریف جتنا انہوں نے علی کی
مارا ہے نا اس سے زیادہ ستایا ہے. ایک باری ہائے سے بیٹھ کر جملہ پھر سن لو, آدھا منٹ پڑھنا. جتنا انہوں نے علی کی بیٹیوں کو مارا ہے نا اس سے زیادہ ستایا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ذاکر صاحب آپ میرے قریب بیٹھے, اس لیے میں آپ سے مخاطب کو بتائیے گا کس شہید کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ بازار میں اس کا سر بار بار لوگ کے نظر سے گرتا تھا. سب کے جاؤ وہ فرمانے باقی پاس میں قرآن لے آؤ ممبر میرے سر پہ رکھو. پائتن پاک کی قسم گرتا نہیں تھا سر. جہاں بی بی زینب ہوتے تھے نا جان کے گراتے تھے. یہ مولا عباس کے سر کو نیزے سے اتار کر بی بی پاک کے سامنے جان کے گراتے تھے. انہیں پتا تھا نا کہ اس بی بی کو بڑا مان ہے اپنے عباس میں. شادی اللہ آپ کی غائب کو فرمائے. بابا جی سب کے بابا جی ان کو پتا تھا نا سید دادی کا مان ہے, سید دادی کا بھائی عباس میں بڑا مان ہے, اس لیے بار بار گراتے تھے. جب تک ذاکر صاحب پڑھتے جب نامی مرتبہ سر گرا ہے نا تو کھولی ملعون سے پوچھا سنان نے کیا ہوا. سید دادی کا ہوتا خون کی وجہ ہے. وہ کہتا ہے دوبارہ سے غازی کا سر مٹی پہ ہے. کہتا ہے کیا دیکھتا ہے, سر پکڑ پھر نیزے پہ چڑھا. خونی جیسا حرام زادہ. میرا دل کرتا ہے ایک بار سارے ہائے کرو. یہ کتا ہو کے کہتا ہے سرار اللہ تجھ پہ لعنت کرے. ایک بار آ کے دیکھ کیا غازی کے سر میں نیزے کی گنجائش باقی ہے. ہم نے اتنی مرتبہ نیزہ مارا ہے عباس کے سر میں کہ اب عباس کے سر میں مزید نیزے کی گنجائش نہیں. لعنتی کہتا ہے پھر کوئی ایسا کام کر. وہ ایک دیوار میں ایک رسی میں 16 سید زادیاں کھڑی ہیں. ان کے سامنے جا کے کوئی ایسا کام کر کہ سید زادیوں کی چیخیں شام کی ہر بدماش عورت سنے. سیدوں میں سے تو مجھے معاف کرنا, لفظ سخت ہے مجھے معاف کرنا. اس کمینے نے میرے مولا غازی کو یہاں سے پکڑا اور اس طرف چلا جس طرف عالیہ بیٹی کھڑی تھی. میں کہنا جنہ ماریا نے اس کو زیادہ ستایا نے سید عالیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذاکر صاحب علی ولی اللہ قسم اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا, ایک ہاتھ میں عباس کا سر تھا. اس نے تھیلے سے ایک لکڑی کا تیر لگایا جو پریکٹس کے لیے استعمال کیا تھا. لکڑی کے تیر کے اوپر ایک رسی کو لپیٹا. یوں تیر پہ رسی لپیٹ کے اس نے بی بی پاک زینب کے سامنے جا کے غازی کے ایک کان میں داخل کر کے دوسرے سے نکال دیا. سر کے بی بی پاک کی آواز آئی ہائے اما زہرا. سر کے جماعت آ کے دیکھ صحیح تیری دعا کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے. میرے عزیزوں میں کہنا ہے جنہ ماریا نے اس کو زیادہ ستایا نے. آخری فکرہ شام کا دربار ہے, کتا تخت پہ بیٹھا ہے اور سامنے ایک بچی کھڑی ہے جس کا مکمل سانس نہیں نکلا. یہ کہتا ہے تیرا نام کیا ہے. جتنے سید بیٹھے ہیں چھوٹے لالا نے مجھے خالد کر کے معاف کرنا. تیرا نام کیا ہے. بی پاک نے یوز کی. میں پوچھتا ہوں تیرا نام کیا ہے. سید دادی نے پھر یوز کی. کہتا ہے میں وقت کا حاکم ہوں, میں ظلم کروں گا, بتا تیرا نام کیا ہے. اور تھے تیرے مولا سے جاتا کری اور تھے کرے وہ تو رو کے مولا ہوتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے. میری بہن 3 مرتبہ بولی ہے رسی بڑی تنگ ہے. رسی اتنی سب کے جمع رسی اتنی تنگ ہے کہ سید دادی کی آواز نہیں کرے. اس کتے نے اشارہ کیا, ایک سپاہی نے رسی کو ڈھیلا کیا. کہتا ہے بتا تیرا نام کیا ہے. میرا دل کرتا ہے سیدہ کا کام ہے کہ اسادے ثواب ایک سید آدھا ہے جہاں سنی بھرا بیٹھے ہو تو مطلب کہ رونا چاہیے لیکن تھی نام ہی ہائے کا خیر ہے. جتھے جتھے شیعہ بیٹھے ہونا صرف اس نام سے ہائے کرنے تاکہ میرے جان تو بعد یہ پوچھن کہ مولوی نے کیا کی سی تے سارے ہائے کر لگ پے. وہ گل کہڑی سی سارے ہائے کرنے. کہتا تیرا نام کیا ہے. روک بھی کہتی ہے نام فاطمہ ہے. میرا نام فاطمہ ہے. اور بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے. میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. اچھا ایک بات تو بتا, جب تیرا بابا صبح نکلتا تھا شام کو گھر واپس آتا تھا تیرے لیے کیا لے کے آتا تھا. میرے پاک فرمایا مدینے کی نایاب کھجوریں ہوتی تھیں جو میرا بابا میرے لیے لاتا تھا اور پھر مجھے اپنے سامنے میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجوریں کھلاتا تھا. اس کتے کے پاس ایک دشت تھا, اس کے اوپر روا رکھا ہوا تھا. کہتا ہے اگر وہی کھجوریں میں تجھے اسی وقت دربار میں کھلاؤں تو کھائے گی. بی بی پاک نے یوں اپنے بھائی کی طرف دیکھا. سید سجاد نے اشارہ کیا ہاں کر ورنہ یہ کتا ظلم کرے گا. آخری فکر ڈاکٹر صاحب ورنہ یہ ظلم کرے گا. بی بی پاک نے اشارہ کیا ہاں میں کھاؤں گی. جن نے سید بیٹے اپنے پتر کو معاف کر رہے یہ کہہ کے کہتا میرے قریب آ تو ہاتھ بڑھا بسم اللہ کرام میں رومال ہٹاتا ہوں تو اڈی ہائے کی قسم ہے. جیسے سکینہ نے ہاتھ بڑھایا اس نے رومال ہٹایا کھجوریں نہیں حسین کا سر تھا. پھر کہتے ہائے میرا پیاسا بابا